بلوچستان ایک ایسا خطہ جہاں قدرتی وسائل کی فراوانی ہے، مگر یہاں کی خواتین آج بھی بنیادی حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ صنفی مساوات، تعلیم، صحت اور سماجی انصاف، یہ سب وہ خواب ہے جو ابھی تک حقیقت میں نہیں ڈھل سکی۔ بلوچستان میں خواتین کی آبادی اور ووٹر کے تناسب، ملک کے سب سے وسیع مگر کم آبادی والے صوبے بلوچستان میں خواتین کی تعداد 58 لاکھ سے زائد ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلوچستان میں رجسٹر خواتین ووٹرز کی تعداد مردوں کی نسبت تقریباً 15% کم ہے، یعنی جب بھی کسی انتخابی عمل میں فیصلہ سازی کی بات آتی ہے، خواتین کا کردار محدود نظر آتا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات، خواتین پر ہونے والے مظالم کی اعداد و شمار ایک افسوسناک حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ عورت فاؤنڈیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بلوچستان میں خواتین کے خلاف تشدد کی 73 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں غیرت کے نام پر قتل، گھریلو تشدد، ہراسانی اور جنسی تشدد کے واقعات شامل تھے، مگر یہ صرف واقعات ہیں جو ریکارڈ پر آئے، اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ خواتین اور لانگ مارچ، بلوچستان کی تاریخ میں لانگ مارچ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں کی خواتین صرف اپنے حقوق کے لیے ہی نہیں بلکہ لاپتہ افراد، انصاف کی فراہمی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے بھی سڑکوں پر نکلی ہیں۔ 2023 میں تربت سے کوٹہ تک ہونے والے لانگ مارچ میں سینکڑوں خواتین شریک ہوئے، جنہوں نے اپنے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز بلند کی۔ یہ مارچ صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے ملک میں گونج پیدا کر گیا۔ اسی طرح 2024 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اور لانگ مارچ، جس میں خواتین کی شرکت غیر معمولی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے جن پر انصاف اور مساوی حقوق کے نعرے درج تھے۔ اگر بات کی جائے ماہرین کی، خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیم بریکنگ بیریئرز کے ڈائریکٹر میڈم صدف اجمل، نام صدف اجمل ہے، میں ہیڈ کرتی ہوں بریکنگ بیریئر وومن، جو کہ ایک وومن رائٹس اور ڈسیبلٹی رائٹ کا ادارہ ہے۔ ہم ان کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ بریکنگ بیریئر وومن نے بتعاون NCHR، BCSW، آواز معذوران بلوچستان، آپ کا جو ہے وہ رانیاز کلیکشن، کانسیپٹ کیفے بلوچستان، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ورلڈ فار انکلوژن کے تعاون سے ایک ایبلٹی واک کا انعقاد کیا۔ اور اس ایبلٹی واک کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو پاکستانی خواتین ہیں، 12 فروری چونکہ پاکستانی خواتین کا دن ہے، اس دن میں ہم ان خواتین کی جو جد و جہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کر سکیں کہ ان کی جد و جہد کی وجہ سے آج ہم اتنی خواتین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ شعبوں کے اندر اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی گورنمنٹ آف بلوچستان کا اور DC کا کہ جس نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم یہ ایک پرامن واک کر سکیں۔ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیم بریکنگ بیریئرز کے ڈائریکٹر میڈم صدف اجمل کہتی ہیں، بلوچستان کی خواتین صرف گھر کی 4 دیواریوں تک محدود نہیں ہیں، وہ سڑکوں پر نکل رہی ہیں، آواز بلند کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام لائبہ ہے اور آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ٹو سیلیبریٹ نیشنل ویمنس ڈے۔ اصل میں آج یہاں پہ جمع ہونے کا جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف خواتین کی بات کریں بلکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جتنی بھی مارجنلائزڈ اوپریسڈ کمیونٹیز ہیں، جیسے کہ آپ کے ڈسیبلڈ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، آپ کی ویمن ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، جو بھی ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مارجنلائزڈ پیپل ہیں، ان کے لیے ہم نکلے ہیں، ان کی آواز بن کر ہم نکلے ہیں آج یہاں بات کرنے کے لیے۔ اینڈ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ خواتین کو کیا کیا مشکلات پیش ہیں، تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ جو پروفیشنل ڈائنامکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فیمیلز کو ایکول ویجز کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہی کام جو کہ مرد حضرات کر رہے ہیں، اگر وہی سیم پروفیشن فیمیلز کا ہے تو ایکول ویجز کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو پے ڈسپیرٹی ہے اس کو بھی ہمیں کرب کرنا چاہیے، وی نیڈ ٹو کرب دس ایشو۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ
अगर हम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात करें, वी नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस कि अगर वो फाइनेंशियली ख़वातीन को जो है इक्विप करें, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ कि ख़वातीन खुद कमाने के काबिल हो जाए, बिकॉज वी सी कि डोमेस्टिक वायलेंस के या जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस जो ख़वातीन के अगेंस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा दे आर स्टेमिंग फ्रॉम द इशू दैट वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन मेन बेसिकली इन आवर सोसाइटी। तो अगर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, इकोनॉमिक disparities अगर ख़त्म हो जाएंगी between males and females, और and I think that I'm pointing towards the structure, that the structure needs to overcome this issue by providing equal financial opportunities for both men and women. और जहाँ तक हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं, so it's not only about women but it's also about every human being that is born on earth. हर एक के human rights है, हर एक को हक है कि वो इज़्ज़त की और महफूज हिफाजत के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके मसाइल को सिर्फ एहतजाज के जरिए महदूद नहीं है। वो सड़कों पर निकल रही हैं, आवाज़ बुलंद कर रही हैं और अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो रही हैं। लेकिन इनके मसाइल को सिर्फ एहतजाज के ज़रिए नहीं हल किया जा सकता। हमें एक मुनज़्ज़म पॉलिसी की ज़रूरत है जो ख़वातीन के लिए मसावी मौक़े फराहम करे।